خود ایک لڑکی ہوں, ہم زیادہ تر جو پریفر کرتے ہیں موموز کھانا, اس میں ہمیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کون سا میٹ اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. بھروسہ کرتے ہیں آپ سب لوگوں پہ جب ہم اس چیز کو خریدتے ہیں یا آپ کی دکانوں پہ آتے ہیں, تو اس بھروسے کو نہ توڑیں. ریسٹورینٹس میں جانا یا ہوٹلز میں جانا وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, وہی جنک فوڈ کھانا. لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے, یہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے کون سا میٹ اس میں جو ہے لایا ہوا ہے, ہوٹلز میں وہ کون سا میٹ رکھتے ہیں. اگر کسی فیملی کو اس چیز سے اثر پڑتا ہے, اس کا اثر آپ کی فیملی پہ بھی پڑ سکتا ہے. کشمیر میں زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے, تو کہیں نہ کہیں کارن یہ ہوٹلز یا ریسٹورینٹس بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو گندا میٹ ہے یہی یہ لے رہے ہیں, پھر مطلب لوگوں کو بیچ رہے ہیں. صحیح کویشچن پوچھا کہ حلال اور حرام میں فرق ہونا چاہیے. آپ نے لگاتار دیکھا ہوگا کہ فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے لگاتار اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ انہوں نے جو گندا میٹ تھا انہوں نے ڈسپوز آف کیا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا پامپور میں بھی انہوں نے جو گندا میٹ ہے اس کو ڈسپوز آف کیا. لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاندربل میں پرسوں فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو گندا میٹ تھا وہ بھی انہوں نے ڈسپوز, وہاں پہ 1200 kg کا جو گندا میٹ تھا انہوں نے وہ ڈسپوز آف کیا ہے. اگر دیکھا جائے ہم وادی کشمیر کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں گے تو یہاں پر جو زیادہ میجارٹی ہے وہ مسلمز کی ہے. تو یہاں پر اگر دیکھا جائے جو یوتھ ہے یا عام لوکل ہے وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ریسٹورینٹس میں جانا یا ہوٹلز میں جانا, وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں وہی جنک فوڈ کھانا. لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے, یہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے کون سا میٹ اس میں جو ہے لایا ہوا ہے, ہوٹلز میں وہ کون سا میٹ رکھتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا لگاتار فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ اچھا انیشیٹو دیا گیا, جہاں پر یہ ڈرٹی میٹ ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے. اگر ہم دیکھا جائے جو اگر میں خود ایک لڑکی ہوں, ہم زیادہ تر جو پریفر کرتے ہیں موموز کھانا, اس میں ہمیں لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کون سا میٹ اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو ہم فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے ہم فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو سراہتے ہیں, انہوں نے یہ اچھا انیشیٹو دیا ہے, کیونکہ یہ جو گندا میٹ ہے کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے وادی کشمیر میں زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہے, تو کہیں نہ کہیں کارن یہ ہوٹلز یا ریسٹورینٹس بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو گندا میٹ ہے یہی یہ لے رہے ہیں, پھر مطلب لوگوں کو بیچ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے, کیونکہ اگر ہم بات کریں پچھلے کئی دنوں سے ہم بھی سوشل میڈیا پہ یا باقی نیوز میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف سری نگر میں بلکہ الگ الگ ڈسٹرکٹس میں بھی جو راٹن میٹ ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے, اور لوگ نہ جانے کیوں اس چیز کو بزنس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے. کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قربان کا جو میٹ رہتا ہے اس میٹ کو بھی پریزرو کر کے رکھا گیا تھا, اور ابھی تک ان کو پلاسٹک بیگز میں رکھ کے یوٹیلائز کیا گیا ہے. سو ہم گزارش کرتے ہیں ہماری ایڈمنسٹریشن سے جو کہ ایک بہت ہی اچھا کام کرے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پہ ریڈز بھی پڑی گئی ہیں, لیکن اس پہ ایک بہت ہی سیریس کارروائی ہونی چاہیے. اور لوگوں سے بھی ہم ایک گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کا بزنس کر رہے ہیں, آپ لوگ ایٹ لیسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کتنا بھروسہ کرتے ہیں آپ سب لوگوں پہ جب ہم اس چیز کو خریدتے ہیں یا آپ کے دکانوں پہ آتے ہیں, تو اس بھروسے کو نہ توڑیں. اور جب آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر کسی فیملی کو اس چیز سے اثر پڑتا ہے, اس کا اثر آپ کی فیملی پہ بھی پڑ سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت ہی گناہ, میں اس کو کہوں گا کہ ایک گناہ ہے, اور اس گناہ سے بچنے کے لیے آپ کو یہی چاہیے کہ آپ ایک حلال طریقے سے اپنی روٹی کمائیں اور یہ سب چیزیں بند کر دیں. میں بیٹا ایک ہی چیز کہوں گا, یہ ایڈمنسٹریشن کی فیلئر ہے. اگر یہ کہاں سے گوشت آتا ہے, گورنمنٹ کیوں سوئی ہے, وہ کیوں نہیں ایکشن لیتی ہے اس کے اوپر. ایک ٹرسٹ کسی ہوٹل پہ کرے گا یا کسی پٹرے والے پہ بھروسہ کرے, ماز اچھے گوشت اچھا ہے, کباب ہے, وہ ہے ایسے کباب. ہمیں کیا پتہ ہمیں کیا کھلاتے ہیں. یہ بڑا گوشت ہوتا ہے یا سور کا گوشت ہوتا ہے, جانے اوپر والا, وہ ان کو جو لانے والے انہیں کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے. اسی سے اس وقت بہت لوگوں کو بے چینی ہوئی, کیونکہ لوگ اب پرچیز نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس. اسی سے ہوٹل والوں کو, بڑے بڑے ہوٹل والوں کو بھی دھچکا لگا, ریسٹورینٹ والوں کو دھچکا لگا, اب ان کی مارکیٹ گئی. ہمارے یہاں ہوتی ہے تو اس کا کاز ہی یہی ہے, اس کے اندر سے یہی کاز ہے, اس کی روٹین ہی ہے. اب کیا پتہ کیا کھلاتے ہیں ہمیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. جب میں چھوٹا تھا میں اپنے دور میں 12 روپے کی تجی کھاتا, آرجن گوشت. آج وہی تجی خیام میں جاؤ 150 روپے ملے گی, سیخ تجی. اور تو دیکھو اس کی اور یہاں کی جو یہ نیا گوشت لا رہے ہیں اس میں کتنی ڈفرینس ہے. پہلے فریش ہوا, بھی ہوا, اس میں بہت ڈفرینس ہے. کیونکہ انگریز کا منشور ہے بی کبھی نہیں کھانا چاہیے, فریش کھانا چاہیے, اس سے اچھی چیز رہتی ہے.